أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، مرد مومن کے ایصال ثواب کے عنوان سے جو مجلس منعقد ہے اس کے لیے سرنامہ سخن کے طور پر حدیث کا ایسا ٹکڑا جو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، سب کو یاد ہے اور زبانی یاد ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، بیچ والا بھی محمد ہے اور آخر والا بھی ہے، اور لاسٹ میں کہا کہ کل کا کل محمد۔ ابتدا محمد ایک نام ہے وجہ خلقت کائنات، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کی محبت میں، جن کے طفیل میں یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، اس کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اور رسول نے اس کی وضاحت کی کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، تو وجہ خلقت کائنات ہے محمد۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، بیچ والا بھی ہے، آخر والا بھی ہے، کل کا کل محمد ہے۔ تھوڑی دیر ذرا تمہید میں اور اس کے بعد گفتگو باقاعدگی سے شروع کروں، ذرا میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایک نسل انسان کی جس میں ٹیلنٹ، کمال، خوبی دوسری نسل تک آتے آتے اپنے آپ کو کمال کمزوری دکھانے لگتا ہے، تیسری نسل تک آتے آتے پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ ایک بہت بڑا دانشور ہے جس نے انسانی خلقت پر بہت کام کیا ہے، آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈارون۔ ڈاکٹر ڈارون نے انسانیت کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا۔ اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ایک انسانی خلقت میں 3 نسل سے زیادہ کمال نہیں چلتا۔ اور آپ حضرات بھی خوب جانتے ہیں والد محترم بہت بڑے شاعر تھے، بیٹا کیا اسی مقابلے کا شاعر ہے؟ وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو ابا حضور میں تھی، شاعر بہت بڑے تھے وہ، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، بہت بڑے خطیب تھے۔ اب وہ خطابت کا شہرہ تھا اور وہ سب چیز چلا، بیٹا مجلس پڑھنے لگا تو
سال 2-4 سال تک تو باپ کے نام پر گاڑی چلی اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب وہ بات نہیں تھی تو معاملہ ختم. یا کھینچ کھانچ کے اگر بیٹے نے چلایا بھی تو پوتے تک آتے آتے. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ کا بھی تجربہ ہے, علم بھی کہتا ہے اور دانشوران ملت بھی کہتے ہیں اور دانشوران دنیا بھی یہ کہتے ہیں کہ نسل میں کمال, ٹیلنٹ, خوبیاں, ذہانت تیسری نسل تک آتے آتے اپنا دم توڑ دیتی ہے. پورے کائنات عالم و آدم کا اکیلا معجزہ ہے ابو طالب کے گھرانے میں, جہاں 14 نسل تک کمال برابر سے جا رہا ہے. ایک نہیں 14 نسلیں گزر گئیں. پہلا بھی محمد, آخر بھی محمد. ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں, علم میں, کمال میں, شہرت میں, آفاقیت میں, تدبر میں, فکر میں, جس اینگل سے لاؤ. اب میں آپ کی خدمت میں, ابھی میں نے تمہید ختم نہیں کی ہے. یہ عبد الملک بن مروان نام کا ایک بنی امیہ کا خلیفہ ہے. اس نے کہا کہ ائمہ معصومین اولاد رسول کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر کمال میں آگے ہیں. تو ہمارے یہاں فلاں تاریخ کو تیر بازی کا مقابلہ ہے, ہم اس میں اولاد رسول کو بلاتے ہیں. وہ زمانہ تھا ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. زندگی کے آخری ایام میں تھے, بڑھاپا آپ کا طاری تھا, تو وہ گئے مگر اپنے جوان بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سہارے. امام نے پوچھا کہ کیوں بلایا گیا ہے؟ کہ یہ تیر بعض لوگ ٹارگٹ پر, ایک نشانہ ہے اور اس ٹارگٹ پر تیر مارنا ہے, تو سب لوگ ماریں گے, تو آپ بھی فرزند رسول ہیں. تو چھٹے امام نے کہا بابا آپ بزرگ ہیں, اگر ان سے کہیے اجازت ہو تو یہ کام ہم کر لیں. تو مولا نے خود منع کیا, 5ویں امام نے خود منع کیا, نہیں بیٹا آپ بیٹھیے, ان کو ہم بتا دیں کہ اولنا محمد کیا ہوتا ہے, آخرنا محمد کیا ہوتا ہے. ایک بڑے بڑے نشانے باز آتے رہے, ٹارگٹ پر تیر مارتے رہے, کسی کے ادھر لگے, کسی کے ادھر لگے, کسی کے بیچ میں بھی لگے, سارا ہوتا رہا. اب 5ویں امام کا وقت آیا, آپ نے دوش پر ریزہ ڈالی, کھڑے ہو گئے. سامنے سپاہی سے کہا تیر کمان لاؤ. تیر کمان لائے. انہوں نے کہا مولا آپ کے ہاتھ نہیں تھر تھر آ رہے ہیں؟ کہ جن کے عقیدے میں تھر تھراہٹ ہوتی ہے, توجہ چاہو. اور ٹارگٹ پر ایک مرتبہ ایسا تیر رہا کیا کہ ٹارگٹ پر ٹھیک جا کے مین ٹارگٹ پر لگا. تالیاں بجی, ہنگامہ ہوا کہ بڑھاپے میں فرزند رسول نے بالکل نشانے پر تیر مار دیا. تو امام نے فرمایا یہ تو کوئی نشانے باز کر دے گا بھائی. ہائے ہائے نہیں حضرات, یہ تو کوئی نشانے باز کر دے گا, یہ کوئی کمال ہے. دوسرا تیر لاؤ. دوسرا تیر دیے گا, اس تیر کے پشت میں تیر ڈال دیا. تیسرا تیر لیا, اب ایک تیر کے بعد دوسرے تیر میں, دوسرے تیر کے بعد تیسرے تیر میں. اب یہ 3 تیر ایسے لٹک رہے ہیں, بنی امیہ کے خلیفہ کا ٹارگٹ ہے, امامت کا بھالا لٹک کے لگا گیا, بتا دیا ہم اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. یہ کمال ہے, ہر ٹیلنٹ, ہر زمانے میں ٹیلنٹ. کوئی نسل اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, اس کی جو تسمیہ ہے وہ بتاؤں گا. اب یہاں سے آپ سماعت کیجیے, توجہ خاص کا طالب. دیکھیے ڈاکٹر ڈارون کی ایک بات یہاں پر کر لوں, تمہید کی منزل سے نکل رہا ہوں. اس نے انسانیت پر بہت کام کیا ہے, اس نے چیزیں لکھی بھی ہیں. وہ ہیریڈیٹری یعنی نسل میں جو بات آتی ہے اس پر اس نے کمال کیا ہے. کہ جو دادا میں خصلت ہوگی وہ پوتے میں آ جائے گی, جو پوتے میں ہوگی وہ اس میں, یعنی ایک پوری کتاب لکھی ہے اس نے. لیکن اس نے ایک چیز ہمارے اسلامی عقیدے کے خلاف لکھا ہے. وہ اس کا ریسرچ ہے, اس کی ریسرچ ہے, اس کا عقیدہ کہ انسان پہلے بندر تھا,
بعد میں آدمی بنایا گیا. یعنی آدمی جو ہے وہ ایکچولی بندر سے آدمی بنا ہے. اور وہ اس نے دلیل دی ہے کہ 4 چیز اللہ نے خلق کیا. سب سے پہلے پتھر کو خلق کیا، جمادات. اس کے بعد اللہ نے درخت کو خلق کیا، نباتات. اس کے بعد جانوروں کو خلق کیا، حیوان. اس کے بعد انسان کو خلق کیا. تو انہوں نے کہا چونکہ بندر کو اللہ پہلے خلق کر چکا تھا. نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، خلقت میں یہ بات صحیح لکھی ہے اس نے. ہمارا بھی عقیدہ ہے بندر کی عمر ہم سے زیادہ ہے، اور بندر سے بھی زیادہ عمر ہے پیڑ پودے کی. پیڑ پودے بھی سے زیادہ عمر ہے پتھر کی. لیکن جب انسان پیدا ہوئے تو اللہ نے اشرفیت کا قصیدہ انسان کے لیے پڑھا. یہ اشرف مخلوقات ہے. بحار الانوار میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آخر عمر میں سب سے بڑے ہیں پتھر، اس کے بعد ہے درخت، اس کے بعد ہے جانور، یہ افضل انسان کیسے ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا اصل میں جمادات، نباتات، حیوانات انسان سے بڑے تو عمر میں ضرور ہیں، مگر یہ تینوں افضل اس لیے نہیں ہے کہ ان چاروں میں انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے. یہ تینوں بے عقلیں ہیں. یہ پہلے والے تینوں بے عقلیں ہیں. تو چونکہ پہلے والے تینوں بے عقلیں ہیں، چوتھا والا صاحب عقل ہے، اس لیے افضل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بھیا ہم تو مجلسی پڑھ سکتے ہیں، اب کون کیا سمجھ رہا ہے تو ہم دل میں تو جا کے نہیں سمجھ سکتے. تو وہ ہمارا عقیدہ ذرا اس کے وہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں. لیکن ریسرچ ہے اس کی، اور بڑے بڑے اسکالر اس کے ریسرچ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تو کیسے پتا چلے کہ ہم آدمی کی اولاد ہیں کہ بندر کی اولاد ہیں؟ تو اب اس میں ہماری بھی ایک ریسرچ ہے. اگر آپ کہیے تو ہم تحقیق کریں، اور وہ ریسرچ کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، آزما لیجئے گا. آپ جلال پور میں بیٹھے بیٹھے آزما سکتے ہیں. دنیا میں اکیلا جانور ہے بندر، اکیلا. جو آپ کریں گے وہ ریپیٹ کرے گا. وہ مشہور واقعہ ہے کہ تالاب میں لیمو کا پیڑ ہے، وہاں بندر نوچ لے گا، لیمو چاہیے. انہوں نے کہا ڈھیلے سے مارو، وہ لیمو سے مارے گا، ہے نا، جیسا کرو. یہ ادھر اکثر وہ بستی اسٹیشن پر ادھر اس اعتراف میں آنے میں جلال پور میں گنی چنی 2-3 ٹرینیں آتی ہیں، مظفر پور سے زیادہ تر بستی سے آنا جانا ہوتا ہے ہمارا. تو ایک مرتبہ ہم وہاں بستی میں ایسے کھڑے ہوئے، نیم پلیٹ پڑھ رہے تھے ٹرین کا. وہ سامنے ایک لڑکا مکے کا بھٹا اپنے موبائل پر رکھے ہوا تھا، گرم تھا. وہ بھٹا خریدا تھا اس نے، تو وہ بہت گرم تھا، تو اس نے موبائل پہ ایسے رکھ لیا. ادھر سے بندر آیا، اس کو موبائل نہیں چاہیے تھا، بھٹا چاہیے تھا. وہ اس نے جو لپٹا تو وہ موبائل لے کے چلا گیا. اب وہ اوپر ایسے ہی ہے، لوہے کا بنا، وہ چلا گیا. اب یہ بیچارہ چلانے لگا، اس لیے کہ وہ موبائل سے محبت اس کو زیادہ تھی، اس لیے کہ جہیز میں ملا تھا. ہمارا اسمارٹ فون تھا، 18,000 کا تھا، 22,000 کا تھا. تو وہاں پر چائے بیچنے والا ہے، اس نے کہا چلائیے نہیں. 3-4 لوگ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی ہے یہ جو مکے کا ایک بھٹے کا ٹکڑا گرا ہے نا، اس سے ماریے. وہ موبائل سے مارے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی، واقعی ایک چیز اٹھا کے مارا اس نے، موبائل سے مارا، لوگوں نے کیچ کر لیا، موبائل بچ گئی. تو جو آپ کریں گے وہ بندر کرے گا. آپ کل پرسوں نرسوں کہیں جائیے آپ عجائب گھر میں یا زو میں، چڑیا خانے میں، یا جہاں بندر ہوتے ہیں، آپ بندر کو ہاتھ دکھائیے تو وہ ہاتھ دکھائے گا، دانت دکھائیے تو وہ دانت دکھائے گا، کھجائیے تو وہ کھجائے گا، ہنسیے تو وہ ہنسے گا. لیکن ہماری ریسرچ سنیے، بندر جو آپ کریں گے وہ کرے گا، لیکن بندر کے سامنے آپ روئیے، وہ روئے گا نہیں. اس لیے کہ دنیا کا اکیلا جانور ہے بندر، جس کو رونا نہیں آتا. اب اسی حالات نے ہم کو بتا دیا کہ ہم کس کی اولاد ہیں. نہیں حضرات، آدم پیدا ہوئے تھے تو روتے آئے تھے، جنت سے زمین پہ آئے تو روتے آئے تھے. ہم غم حسین میں رو کے بتاتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد نہیں ہے.
صلوات بر محمد اور آل محمد. رونے سے رونا ہمارے لیے عبادت بھی ہے، آدم کے اولاد ہونے کی سند بھی ہے. تو انسان کے کمالات 3 نسل سے زیادہ. تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیے، کوئی بہت زیادہ گرمی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے ذرا سا، اس لیے کہ بڑے حال میں ہوں اور مومنین ذرا سا پھیلے ہوں تو آ جائیے آگے. 1-2 فٹ میں آگے پیچھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آگے بڑھ جائیے گا تو ہم سمجھیں گے ہم سے آپ قریب ہیں. اور یہ آگے بڑھانا کوئی ذاکر کا کام تھوڑی، اللہ کی سنت ہے. اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب. تو ہر چاہنے والا اپنے جاننے والے کو، اب سے محبت کرنے والے محبوب کو قریب بلاتا ہے. تو ہم آپ سے قریب بلا رہے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے. تو 3 نسل سے زیادہ، لیکن یہ اکیلا کائنات عالم و آدم میں خانوادہ آل محمد کا ہے جہاں 14 نسل تک کمال برابر سے جس معاملات میں لائیے آپ، جس قوت میں بھی لائیے، علم میں، عزت میں، ذہانت میں، قوت میں، شجاعت میں، دلیری، جس فن میں لائیے اس میں نمبر 1 ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے گا. آخر اتنے بڑے اسکالر کا ریسرچ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے 3-4 نسل سے زیادہ ٹیلنٹ جاتا نہیں ہے، یہاں 14 نسل تک برابر ہے. تو جب میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ ہوا ایسا کیوں. 13 رجب سن 30 عام الفیل کو ہمارے اور آپ کے مولا دو جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں. آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، جو بہت سارے لوگوں کو آج حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو جائے اور ہمارا بچہ آغوش کفر میں پیدا ہو تو ہم برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ گھوم گھما کے لاتے ہیں. ایک اور پیدا ہوئے تھے، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں علی کے علاوہ اگر خالی پیدا ہونے کا سلسلہ ہوتا تو بنی امیہ بنو عباس کے اکثر بچے کعبے میں پیدا ہوتے. لیکن اللہ نے بھی بڑے مزے کا چیلنج کیا، کہا مائیں اگر چاہیں تو کعبے میں ولادت کرا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے دروازے سے آنا الاؤ نہیں ہے، دیوار در بنے. چیلنج بنی ہوئی ہے آج تک. دروازہ توڑیے، آ جائیے، اپنی اماں کو لیجئے، تشریف لے آئیے، یہاں ولادت ہو جائے، کوئی حل نہیں ہے. علی کعبے میں پیدا ہوئے. اس میں ایک انوکھا منظر یہ ہوا کہ علی تشریف تو لے آئے مگر آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے. اب بچہ پیدا ہو جائے اور نہ دیکھے آنکھ تو رسول اللہ آئے تو فاطمہ بنت اسد نے کہا یہ میرے بیٹا، اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے. انہوں نے کہا سب ابھی کھل جائے گا، لائیے. جھکے گود میں لیا، بند آنکھیں، رسول اللہ نے اپنی زبان نکالی، صدف دہنے امامت کھلا. یہ کیا کر رہا ہے رسول اللہ؟ کا زبان چسا رہا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہو گیا پیار کا؟ کبھی آج تک آپ نے سنا؟ آپ لوگوں کے پاس بھی بیٹا بھتیجا پوتا ناتی نواسے سب ہیں، کبھی کسی نے زبان دی ہے اپنے منہ میں بیٹے؟ اور دیجیے گا بھی نہیں رسول اللہ کی سنت میں. وہ معصوم کی پاک زبان تھی. آپ اگر دیجیے گا تو بچہ ہاسپٹل چلا جائے گا. نہ جانے کون کمپنی کی بیڑی پی کے آ رہے ہیں، کون گٹکا کھا کے آ رہے ہیں، کہاں کا پکار ہے. تو یہ کملا پسند ڈاکٹر پسند کے یہاں بھیج دے گا، تو وہ سنت کیجیے گا بھی نہیں. یہ ہر نیا زمانہ علم کی ترقی آل محمد کے فضائل کو کھولنے کے لیے کافی ہے. بہت سارے لوگ علم پر فتوے لگاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، پریس ایجاد ہونے کے 200 برس کے بعد قرآن چھپا ہے. مولویوں نے قرآن نہیں چھپنے دیا
کہ توہین ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ ایک اتا ترک نام کا ایک بادشاہ تھا، ترکی کا خلیفہ، اس نے پھر اس کو پریس میں چھپوایا، حرام حرام حرام۔ ان کو تو ہر معاملے میں حرام کا فتویٰ آتا ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے علم کی ترقی ہمارے جاہل بزرگوں کا گراف گرا دے گی، اور ہم کو یقین ہے علم کی فضیلت بڑھتی جائے گی، آل محمد کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ سنیے گا آپ اس میں دیکھیے، اب اس میں ذرا سا یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں یہ شاید ہماری بات نہ سمجھ پائیں، سمجھا لیں گے ہم، لیکن آپ لوگ جو بیٹھے ہیں سمجھ جائیے گا۔ آج سے 25 برس پہلے جب کوئی مجلس ہوتی تھی اور کوئی بڑے ذاکر آتے تھے خطیب، تو سامنے ٹیپ ریکارڈر لے کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، یاد ہے؟ کوئی نوحہ خاں آ گیا تو کاندھے پر بڑا بڑا 2-2 3-3 کلو کا ٹیپ ریکارڈر لے کے نوحہ خاں کی صورت چھپ جاتی تھی۔ تبھی سے چوکی پر نوحہ پڑھنے کا رواج چلا ہے، یہ کم سے کم ان کی صورت تو دیکھیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ٹیپ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب معلوم ہوا کہ ایک مجلس جو ہے وہ مرزا محمد اطہر صاحب کی بہت اچھی پسند آ گئی لوگوں کو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کو وہ مجلس سننا ہے، تو انہوں نے کہا فلاں بڑے میاں نے کیا ہے ٹیپ، ان کے پاس آئے، ان کا وہ مجلس چاہیے، تو انہوں نے کہا سادہ کیسٹ خریدیے پہلے جا کے چوک سے، اور آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے یا نہیں ہے تو کسی سے مانگ کے لے کے آئیے، اور ہمارے یہاں بیٹھیے، ہم اپنے ٹیپ ریکارڈر وہ ٹیپ لے کے آئے، اس میں بیٹری لگایا، اس میں سادہ کیسٹ لگایا، اس میں کیسٹ لگایا، اور اس کے بعد اب ادھر سے پلے کیا، ادھر سے ریسیو کیا۔ اب گھنٹے بھر کی مجلس ہے تو گھنٹہ بھر چپ رہی، یہ بولتا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ کرتا جا رہا ہے۔ کھانسیے گا تو کھانسی ریکارڈ ہو جائے گی، بولیے گا تو بولی ریکارڈ ہو جائے گی۔ یعنی ایک انسٹرومنٹ سے دوسرے انسٹرومنٹ میں 1 گھنٹے کی مجلس کو منتقل کرنے کے لیے 4 گھنٹے کا پروسیس لگتا تھا۔ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ آج زمانہ علم اور ٹیکنالوجی نے اتنا ایڈوانس کر لیا ہے اپنے کو کہ آپ اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر خریدنے جائیے تو وہاں اتنا بڑا ایک تار ملتا ہے جس میں ایک منہ ادھر ہے ایک منہ ادھر ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کو لیڈ کہتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کہنے لگے آپ پرانے والے موبائل کا خبر اس میں لانا چاہتے ہیں تو ایک منہ اس میں لگا دیجئے، ایک اس میں لگا دیجئے، آپشن میں جائیے، 400 نمبر تھے سب آ گئے، 5 سیکنڈ نہیں لگا۔ ادھر آئے، انہوں نے اپنے موبائل میں لگایا، انہوں نے ان کے موبائل میں لگایا، ندیم سرور کے 4009 ہے، 20 سیکنڈ میں آ گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کیا ہو گیا۔ کہلے وہ ادھر سے ادھر آ گئے، کہلے اب کیا ہوا؟ کہلے کمال اس لیڈ کا ہے، ایک منہ اس میں ایک منہ اس میں، لیڈ سے ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے کہا 1 گھنٹے کے مجلس میں تو 4 گھنٹہ کا پیترا ہوتا تھا، اور وہ مولانا کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور اس میں بھی، اور یہ کچھ سنائی نہیں دے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، ادھر کا معاملہ ادھر ہو جائے گا۔ اب سمجھے، اولونا کی سند دینا تھی، لہذا رسول اللہ نے علی کو گود میں نکال اٹھایا۔ اب جملے ہمارے نئے ٹیکنالوجی کے حساب سے سنیے گا، محمد نے اپنے دہن سے نکالی لیڈ، علی نے منہ کھول کے لے لیا، اب کر دیا فیڈ۔ اب جو رسالت کی تمام علمیں امامت میں منتقل ہو گئی زبان کے لیڈ کے ذریعے، کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اب ٹیلنٹ کمال جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا، ابھی ایک تھیوروپی آئی ہے، انڈیا میں بھی آ گئی ہے، اس کو جیمیو تھیراپی کہتے ہیں۔ پہلے بلڈ اور یہ اور وہ لیا جائے گا، یہاں پر باندھ کے انجیکشن سے خون نکالا گیا، 4 cc خون نکال لیا، اتنا، اب وہ شوگر چیک کر رہے ہیں، لیور چیک کر رہے ہیں، کڈنی، اب وہ سب زمانہ لدنے والا ہے۔ اب ذرا سا یہ جہاں پر وہ ٹونسل ہوتا ہے نا، وہ ایسے کوے کی طرح لٹکتا ہوتا ہے، وہاں پر ڈال کے ایک لے لیں گے تھوک کے اجزا، اور پورے باڈی کے انفارمیشن، شوگر کتنا ہے، سالٹ کتنا ہے، آئرن کتنا ہے، گولڈ کتنا ہے، سلور کتنا ہے، پورے انفارمیشن آپ کو رکھ کے دے دیں گے ان کے سامنے۔
وہ جو نسل کے لیے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈی این اے، جی شکر ہے پروردگار کا، وہ اس میں چکر ہو جاتا ہے کچھ، اب معلوم ہوا کہ اب این ڈی تیواری کی طرح چیک کرنا ہے کہ کس کا بیٹا ہے، تو کہنے لگے ڈی این اے ہوگا، تو اب ڈی این اے زبان سے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے، تھوک سے پتہ چل جائے گا کس باپ کا بیٹا ہے، نسل کیا ہے۔ دیکھیے ترقیاں، دیکھ ہمارے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، ہمارے دوست بڑے قریبی، انہوں نے کہا کہ اس تھوک نے، لعاب نے اتنا کمال دکھایا ہے کہ اسد یاور صاحب کسی اصلی سید کا خون لا کے دیجئے، ہم فیڈ کر دیں، 1000 آدمی کو گزار دیجئے، ہم بتا دیں گے اصلی سید ہے کہ نہیں۔ تو اس پر میں نے بھی مذاق میں کہا تھا اللہ نہ کرے کہ یہ مشین ہندوستان میں آئے، ورنہ اتنی گڑبڑ ہو جائے گی کہ جو لوگ شہر بدل کے سادات بن کے گھوم رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی ہو جائے گا بھائی۔ میں نے کہا نہیں یہ نہ ہے، کہہ لینے نہیں یہ ہے، تو یہ کمال ہے لعاب کا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ کمال ہے لعاب کا۔ رسول اللہ نے لعاب دہن علی کے دہن میں دے دی اپنی زبان کے ذریعے، اور اس کی ایک جگہ وضاحت مولا علی نے اور کی کہ جب سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یا علی آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو علی نے کہا ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے یہ علم رسول نے ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بڑھاتا ہے، جیسا لاتا ہے ویسا دیتا ہے، جیسا علم رسالت لے کے آئے ویسا علم رسالت علی کو دیا۔ مگر یہاں پر چکر کیا ہو گیا کہ امامت آ کے رک گئی امام حسین پر، اور کچھ کم علم لوگ، ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نسل بیٹے ہی سے چلتا ہے، بیٹی سے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بیٹے کے اعتبار سے امامت حسین کی نسل میں ہے، تو کہیں لوگ اولونا محمد کو چیلنج نہ کر دے، رسول اللہ نے اسی ضد سے حسین کے دہن میں بھی زبان دی، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی، ہم اس کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے دودھ اور پانی کی طرح الگ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، ٹکڑے کر دیا، ایک کا محمد نام رکھا، ایک کا علی نام رکھا، پھر نور کو ملا دیا، پھر اس کو 12 حجابات سے گزارا، پھر پیشانی آدم میں منتقل کیا، اس کے بعد مختلف پاک و پاکیزہ ارحام و اسلاف سے نور کو گزارا۔ زیارت وارشہ یاد ہے آپ کو کہ یاد دلاؤں، اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب شامخا والارحام المطہرہ، یہ وہی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا، ایک عبد المطلب کے بعد ہو گیا 2، آدھا عبداللہ میں، آدھا ابو طالب میں، علی پیدا ہوئے، رسول پیدا ہوئے، نور 2 پھر ہو گیا، علی کا فاطمہ سے نکاح ہو گیا، نور پھر 1 ہو گیا۔ ہم سمجھے اب 2 تھا، 1 ہوا، پھر 2 ہو گیا، پھر 1 ہو گیا، اب 1 رہے گا، نور پھر 2 حصوں میں بٹ گیا، آدھا حسن میں، آدھا حسین میں، پھر 2 ہو گیا۔ یہ لیجئے 1 تھا، 2 ہوا، پھر بکھڑا، پھر سمٹا، پھر بکھڑا، پھر سمٹا، تو اللہ نے کہا نہیں اب ترکیب بدل دوں گا۔ حسن کو دی بیٹی، نام رکھوایا فاطمہ، مولا
کے چاہنے والوں کا مجمع. حسین کو دیا بیٹا, نام رکھوایا علی. 55 برس کے بعد اس گھرانے میں علی اور فاطمہ جوان ہوئے. فاطمہ بنت الحسن, علی ابن الحسین. اب ان دونوں کو جو ملایا تو نتیجے میں 5واں محمد آیا. اب نور قیامت تک نہیں بکھرا. محمد آیا, چلا گیا, علی آ گیا, علی گیا, پھر محمد آ گیا, پھر محمد گیا, پھر علی آ گیا, پھر علی گیا, پھر محمد آ گیا. 12ویں کا نام محمد رکھ کے سلسلہ نور کا روک دیا. چونکہ پہلا نقطہ محمد سے شروع کیا تھا, آخری محمد پر روک دیا. پہلا نقطہ محمد پر شروع کیا تھا, آخری محمد پر روک دیا. اب ذرا بتائیے آپ, 5ویں امام کی جو امامت چلی ہے اس کی وضاحت ہمارے معصوم, ہم کہیں تو نہ مانیے گا لیکن معصوم کہے تو مانیے گا کہ نہیں؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہاں نہ میں بولیے, منہ نہ ہلائیے, بولیے. معصوم کہے تو مانیے گا. ہمارے 5ویں امام تو 6ٹھے امام جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک جگہ بھیڑ دیکھا, بہت لوگ جمع ہیں. پوچھا امام نے یہ کیوں جمع ہے؟ کہ لے یہودی کا ایک راہب ہے, مولانا ہے, جو سال میں 1 مرتبہ نکلتا ہے, تو اس کی زیارت کو لوگ جمع ہیں. اچھا, بہت بڑا عالم ہے. کہا بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم ہے, فادر ہے بالکل. جب تک مجمع آتے 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 وہ یہودی کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا, وہ بھی نکل گیا. تو اس نے پورے لوگوں کو اپنی زیارت کرائی. لیکن اس نے دیکھا کہ پیچھے مجمع میں یہ 2 شخصیت الگ ہیں جو نشانی سے ہماری قوم کے نہیں معلوم ہوتے. تو پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ تو ہم میں سے نہیں ہیں. تو امام نے فرمایا میں تم میں سے نہیں ہوں. پھر آپ ہیں کون؟ کہا ہم اولاد مصطفیٰ ہیں. اچھا آپ اولاد رسول ہیں, حسن ہے کہ حسین؟ نہیں, جملے آپ کے حوالے دلیل دے رہا ہوں. حسن ہے کہ حسین؟ ہمارے 5ویں امام نے کہا ہم میں حسن بھی ہے, حسین بھی ہے. اب اس کا مطلب جو نسل امامت چلی اس میں حسن بھی ہے, حسین بھی ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں؟ محبت زندہ باد, حیات متقین زندہ باد, ہم سب کے مولا زندہ باد, ہم سب کے مولا زندہ باد, اے کربلا زندہ باد, اے کربلا زندہ باد, نعرہ حیدری علی, نعرہ حیدری علی, نعرہ سلوات. اللہ ہمارے جعفری صاحب کو سلامت رکھے. اور جیسے یہ یہاں علی علی کر رہے ہیں, قبر سے لے کے محشر تک علی علی کرتے تھے. اور اللہ اگر ہم لوگوں کو توفیق دے تو ہم بھی علی علی کرتے دنیا سے جائیں. اس لیے کہ یہی ایک فضیلت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو نسل امام نسل چلی تو اس میں امام حسین کے دہن میں بھی زبان ڈال کے وہ پوری خو رسالت نے منتقل کر دی. لیکن ہمارے یہاں یہ نہ کہیے گا کہ وہ نسل حسن میں امامت نہیں ہے. نہیں, 5ویں امام نے بتا دیا مجھ میں حسن بھی ہے, مجھ میں حسین. اور ہمارے یہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عورت کے اثرات پڑتے ہی نہیں ہیں تو اس کو بھی میں جھوٹ ثابت کروں گا. اگر عورت سے نسل نہیں چلتی ہے تو پھر نسل رسول کا کیا ہوگا؟ اور نسل رسول کا کیا ہوگا تو انا آتینا کل کوثر کا کیا ہوگا؟ غور فرمانا ہے نا. تو بیٹی سے نسل چلی ہے, تو اگر بیٹی سے نسل نہ چلتی ہوتی تو نسل فاطمہ پوری دنیا میں نہ ہوتی. تو نسل بیٹا, اچھا عورت کے اثرات پڑتے ہیں نسل پر, یہ بھولیے گا مت. کل رات کی مجلس کا نقطہ یاد ہے, انا یبنت الہندا. حسن نے جواب دیا انا یبنت الفاطمۃ الزہرا. عورتوں کے کردار پہلے لڑتے ہیں,
بہادر بعد میں لڑتے ہیں. میدان خیبر میں علی آ گئے, پہلے ماں کے کردار میں لڑائی ہوئی, مرحبا یا انا الذی سمتنی امی مرحبا. علی نے بھی اپنا نام علی ہٹا کے حیدر بولا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. مرحبا. اور علی بعد میں لڑے, ماں کا کردار پہلے لڑا. حسن اور حاکم شام کی گفتگو بعد میں ہو گئی, ماں کا کردار پہلے تاریخ میں آیا. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اونچی آواز میں صلوات بھیج دیں, محمد اور آل محمد نسل حسن. آگے آ جائیے, تو زبان کو آپ اونچی کر کے بولو, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. نعرہ حیدری, نعرہ طلبہ, اللہم صلی علی محمد. اب دوسری دلیل سنیے, اگر عورت کے اثرات مرد کے کردار پر نہ ہوتے تو یہ بتائیے کہ باپ ہونے کے لیے علی سے زیادہ باوقار باپ کا تصور ہو سکتا ہے؟ جس بیٹے کا باپ علی جیسا ہو, اب اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں. جس بیٹے کا باپ علی جیسا ہو اس کے اوپر بھی عورت کے اثرات ہوں گے, اور اگر نہ ہوتے تو علی کبھی نہ کہتے عقیل بہادر گھرانہ بتاؤ جہاں شادی کروں جس سے بہادر اولاد پیدا ہو. میں یہی بیٹھے بیٹھے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. تو میرے دوستو, یہ برابر کی نسل چلی ہے. یہ پورا نقطہ یہاں تک تھا اولنا محمد کا کہ آج شہزادہ قاسم کی ایک تاریخ ہے. ایک روایت کے مطابق آج آپ کی ولادت باسعادت ہے, اور نمائندہ حسن کی حیثیت سے قاسم کربلا میں ہے. اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی جو مریم اور فاطمہ میں لڑائی کراتے ہیں, جو قرآن اور اہل بیت میں لڑائی کراتے ہیں, تو ان کی تو عادت ہے بھائی بھائی میں لڑانے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ دو بیٹے تھے محمد کے, ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. حسن نمائندہ امن تھے, حسین نمائندہ جنگ تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول کہہ رہے اولنا محمد و آخرنا محمد. سچ بولیے, رسول کی مانے کہ ملا کی مانے؟ دیکھیے انسان کب کب پیترے بدلتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جانور سب سے تیز دوڑنے والا جانور, علم نے پتہ لگا لیا, آپ کو معلوم ہے نا؟ نہیں, چیتا سب سے فاسٹسٹ رنر اینیمل وہ ہے چیتا. سب سے طاقتور جانور شیر, ٹھیک, علم میں پتہ لگا لیا. سب سے زہریلا سانپ کوبڑا, جس کے کاٹ لینے کے بعد 45 منٹ کے اندر اندر اگر علاج ہوا تو امکان بچنے کے ہے, ورنہ انا للہ. یعنی کون سمندر کتنا گہرا ہے انسان نے ناپ لیا. اٹلانٹک کی گہرائی کیا ہے, پیسیفک کی گہرائی کیا ہے, گلف اس کی اونچان کی, یہ علم کمال ہے. لیکن سمندر کی گہرائی ڈوب کے ناپ لیا, سانپ کا زہر ناپ لیا, جانوروں کی طاقت ناپ لی. لیکن یہ انسان اپنے علم کے معاملات میں مجبور ہے کہ پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا زہریلا ہے. وہ کتنا خطرناک ہے, وہ کتنا اندر سے گہرا ہے. کسی علم نے آج تک, یہ مہینہ فروری کا, اس سے پہلے کون مہینہ تھا؟ جنوری. جنوری میں جلال پور میں گرمی کبھی پڑی ہے؟ پسینہ بہا ہے؟ اے سی چلا ہے؟ پنکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے یہ فطرت کا روٹ ہے کہ ہر جنوری میں سردی ہی ہوگی, تھوڑا کم تھوڑا زیادہ ٹیمپریچر وہ ہوتا رہے گا, لیکن جنوری میں جلال پور میں سردی رہتی ہے. جون میں بھی آپ نے کسی کو دیکھا کمبل اوڑھے ہوئے؟ جون جلال پور میں بھی آتا ہے, اور جلال پور کا جون بھی دیکھے ہوئے ہیں.
ہم کم سے کم جتنے سال سے آ رہے ہیں جلال پور کے ہر مہینے سے واقف ہیں، ہے نا بھائی؟ ہم جون میں بھی یہاں آئے ہیں، جون میں پنکھا چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہم تو گھنٹوں گھنٹہ جب سے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیا 4-4 گھنٹہ غائب ہو جاتی تھی۔ ہاں وہ بیٹری بھی جو ہوتا تھا پنکھے کے لیے وہ بھی فیل ہو گیا، تو اب پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ کپڑے کا ہوتا تھا اس کو ہلا رہے ہیں، سب جھیلے ہوئے ہیں ہم۔ لیکن ہم تعمیر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جھیل رہے تھے، ملائی کوئی اور کھا جائے وہ بات الگ ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان کے لیے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پورے دین میں جان کی بازی لگا کر میدان میں لڑ کے ڈٹ کے خون بہا کر علی نے پورے طور پہ اسلام کو سینچ لیا۔ جب شہنشاہیت کی بات آئی تو جناب آگے آگے جو ہر جنگ میں بھاگے تھے۔ ایک آدمی ہے جس نے بڑے ہمت سے اور بڑی دولت سے یہاں سے اینٹ، وہاں سے مٹی، وہاں سے بالو، وہاں سے سیمنٹ، وہاں سے مورن جمع کر کر کے چندہ مانگ مانگ کے مسجد تعمیر کرا دی۔ اب جب مسجد بن گئی، صدارت بننے کا بات آیا تو کہہ لے وہ ذرا چکنے نہیں تھے، یہ بنیں گے۔ یہ ہر جگہ دنیا میں چلتا ہے، جو تعمیر کرتا ہے وہ مزے نہیں اٹھاتا، مزے کوئی اور اٹھاتے ہیں۔ اچھا جو لوگ سمجھ گئے وہ بھی صلوات پڑھے، جو نہ سمجھے وہ بھی صلوات پڑھے۔ میں سمجھا کیا رہا تھا، جلال پور میں جنوری میں گرمی نہیں پڑتی، جون میں سردی نہیں پڑتی۔ یہ علم نے طے کیا ہے، جو سلسلہ بنا ہوا ہے کیلنڈر کا، جون میں گرمی ہی رہے گی، جنوری میں سردی ہی رہے گی۔ لیکن آپ کے پہلو میں جو بیٹھا ہے نا، وہ کب جنوری سے جولائی ہو جائے پہچان نہ پائیے گا۔ میٹھے 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 گفتگو چل رہی تھی، ایک بیگ ایسا معاملہ پلٹا کہ جیسے کبھی کی ملاقات نہیں تھی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ انسان کا، اور آج جو جتنی خوریزیاں ہو رہی ہے نا، اس میں انسان کی منافقت شامل ہے۔ ایک محاورہ سنیے، یہ محاورہ آپ سنے ہوئے ہیں مگر مجھ سے پھر ایک مرتبہ سنیے۔ جنگل میں ایک خبر پھیلی کہ انسان کے علم نے لوہا بنا لیا ہے، ابرک جمع کر کے لوہا بنا لیا ہے، اور لوہے پر دھار دیے جا رہے ہیں۔ تو خبر جنگل کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ لوہا بنا ہے تو اب تم کٹنے والے ہو۔ جنگل سے ہنسنے کی آواز آئی تو کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ لوہا نہیں، لوہے کا باپ بنا لے، ہم کو کاٹ نہیں سکتے۔ پھر ہوتے ہوتے اعلان ہو گیا، یہ بھائی یہ دیکھو کلہاڑی بن گئی، اب تو کاٹے جاؤ گے۔ صلوات بھائی سے صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ کیا ہوا؟ لوہا بننے کی خبر آئی، جنگل پریشان نہیں ہوا کہ تم کاٹ نہ پاؤ گے۔ کلہاڑی بننے کی خبر آئی، جنگل پھر مسکراتا رہا، تم ہمیں کاٹ نہ سکو گے۔ 4-6 مہینے کے بعد اعلان آ گیا کہ اس میں لکڑی کا دستہ لگ گیا ہے۔ اب جنگل مایوس ہو گیا، آواز دی پیڑوں درختوں ہوشیار ہو جاؤ، اب کٹنے کے امکان ہے، اس لیے کہ تمہاری برادری اس میں شامل ہو گئی۔ بات پہنچ گئی نا؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جو خطرہ ہوتا ہے وہ اپنی برادری سے ہوتا ہے زیادہ، یہ اگر شامل نہ ہو تو خوریزی ہو ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ حسن نمائندہ امن ہے، حسین نمائندہ جنگ۔ یہ دیکھیں بھائی بھائی میں لڑانے کی بات، ہمارے یہاں نہ کوئی امام نمائندہ جنگ ہے، نہ کوئی امام نمائندہ صلح ہے۔ ہمارے یہاں جس کو جب جیسا موقع حکم ملا ویسا کیا۔ اگر اس عہد میں جس میں امام حسن نے صلح کی موسی کاظم ہوتے تو صلح وہ کرتے، اور اگر امام رضا ہوتے کربلا میں تو کربلا امام رضا کرتے۔
یہ بات سمجھ لیجیے. اگر عہد زین العابدین میں محمد تقی جواد ہوتے تو صحیفہ کاملہ وہ لکھتے, اور عہد علی میں زین العابدین ہوتے تو نہج البلاغہ زین العابدین لکھتے. ہمارے دیکھیے موقع, امام ہمارا موقع ملنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے, جو کرتا ہے وہی موقع ہوتا ہے. اب کچھ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے شیعہ میں بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ فقہ جعفریہ اس لیے نام ہے کہ اور لوگوں کو موقع نہیں ملا, اور 5ویں اور 6ٹھے امام کو موقع مل گیا, مدرسہ قائم کر دیا, تو فقہ جعفریہ. موقع ملا تو قائم کیا, اور موقع نہ ملتا تو. اب دیجئے جواب. موقع ملا تو کر دیا, اور موقع نہ ملتا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے امام بنایا ہوا ہے وہ موقع دیکھ کے کام نہیں کرتا, جو کام کرتا ہے وہی موقع ہوتا ہے. دیکھیں ہماری مجلس لمبی نہ کھنچ جائے, لیکن لوگ قرآن کی آیت کی طرح آ رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھا دیتے ہیں کہ جو ابھی آئے ہیں وہ ذرا, جو ابھی آئے ہیں. سورہ دہر آ گیا, سورہ نمل آ گیا, اور سورہ عنکبوت آ گیا. اب جب سورہ فیل کے آنے کا وقت ہوگا تو مجلس ختم کر دیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سنیے میں ایک عظیم نکتہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. خیبر کی لڑائی نہیں پڑھنا, اس میں بیچارے مسلمان بھائیوں کو برا دن دیکھنا نصیب تھا, اور وہ 39 دن تک جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور اگر نہیں جانتے تو یوٹیوب پر مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, یا عباس علمو بیٹھے ہیں, یہ غالباً انہی کا ہے, تو وہ یوٹیوب پر جا کے آپ مناظرہ یاسین قادری ذوالفقار شاہ ٹائپ کیجئے, آ جائے گا. 3.5-4 گھنٹے کا مناظرہ ہے. دونوں بیچارے شیعہ نہیں ہیں, دونوں غیر شیعہ. یاسین قادری کو اللہ لمبی عمر دے اور حفاظت کرے اللہ ہر بلا سے اس کی. وہ فضائل علی کا سمندر ہے. اس نے افضلیت علی پر ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ ذوالفقار شاہ, کمال تو یہ ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. کون؟ ذوالفقار شاہ سید ہے, یہ غیر سید ہے. تو اس نے جو جواب دیا, کہا کہ نہیں وہ بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں مگر ماں باپ جن کو آنکھ کر دیں کہلاتے اسی باپ کے ہیں مگر آنکھ شدہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں جب یاسین قادری نے رگڑا کہ یہ بتائیے افضل کون ہوگا, جمنے والا کہ بھاگنے والا, کہا نہیں جمنے والا. تو کہا خیبر میں یہ بھاگے تھے, اور اسے قرآن کی دھر 2-3 آیت پڑھ دی. تو انہوں نے کہا نہیں آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے, آپ اتنے بڑے لوگوں کے لیے بھاگنا استعمال نہ کیجئے, تشریف لے گئے تھے. یاد ہے, تشریف لے گئے تھے. غیرت اسلام ایک چلو پانی میں ڈوب جانے کا موقع ہے, ایک ذات کو بچانے کے لیے پورا ایمان ڈبا رہے ہیں. 39 دن تک جو ہونا تھا وہ ہوا. بزرگان دین دیر میں جاتے تھے جلدی آتے تھے. وہ تھا کیا, آپ دیکھیے ذرا میری طرف دیکھیے, یہ خیبر کا ایسے قلعہ تھا اور یہ دروازہ ہے, ادھر گیٹ, یہ روم, ادھر روم, اوپر جھروکا, اور یہ بیچ میں خندق کے اوپر دروازہ. یہ دروازہ جو ہے نا ایسے والا نہیں تھا, یہ ایسے والا تھا, وہ جس میں سگریٹ اور پان ہوتی ہے, کھوپ لکڑی کی دکان دیکھی آپ نے, ہے نا, جلال پور میں بھی ہے, میں نے بھی دیکھی. اس کے کھلنے کا اسٹائل جانتے ہیں, 2 حصے میں ہوتا ہے. آدھا کھول کے رڈ لگا دیجئے, نیچے لکھ گیا اس کو بویام بسکٹ چاکلیٹ رکھ دیا. آدھا کھول کے اوپر رکھ دیجئے, وہ سایہ ہو گیا, سڑیا سے لگا جائے نا. بالکل اسی طرح تھا خیبر کا دروازہ. سگڑی لگائیے, ایسے کھینچ دیجئے, خندق پا گیا, پل بن گیا, بریج, آنا جانا سب ہو گیا, کام ہو گیا. اب اس کو کھینچ کے 70 پہلوان ادھر سے 70 پہلوان ادھر سے کھینچ کے بند کرتے تھے. کئی ٹن کا تھا دروازہ. وہ دروازہ مرغی کے دربے کا نہیں تھا, فورٹ کا دروازہ تھا, فورٹ, قلعہ, جہاں پوری دولتیں اور پورے آرمز اور پورے ہتھیار اور پورے VIP رہتے ہیں. وہ تو وہ کوئی وہ تھوڑی ہوگا 10 گیج اور 5 گیج کا, اتنا وزنی دروازہ. تو وہ تو دروازہ تو توڑنا دور کی بات,
दरवाज़ा तो उखाड़ना दूर की बात, वो अंतर और हारिस दो भाई ऊपर बैठे रहते थे और एक माहिर इल्म फलकियात उनके पास था, नुजूमी काहिन, जो किताब में देखता था पेशानी आने वाले की और बता देता था कि इसका ये पहलू कमज़ोर है। वो एक मरतबा घुड़की देता था अंतर, वो भाग लेते थे। कभी हारिस, अब जब अली आए आलम लेके तो अब मंजर दूसरा था कि ये जो जवान आ रहा है ज़रा कैलकुलेशन करके बताओ इसका क्या कमज़ोर पहलू है। तो उसने कहा हमारी निगाह इसके पेशानी पर जम नहीं रही है, हम पेशानी के अब उससे बताते हैं ना, ज़रा करीब आने दो। आते आते अब ये ठीक देख ही नहीं पा रहा है पेशानी अली को, अली पहुंच गया दरवाज़ा तक और वहाँ एक बहुत बड़ा चट्टान था पहाड़ी। मौला अली ने कहा कि अब 2 हाथ का काम है, लिहाजा आलम को पहले नस्ब कर दिया। तो जो पत्थर पे आलम दिया ना, तो लकड़ी का दस्ता गड़गड़ा के एक मरतबा पत्थर में है। तो एक भाई ने दूसरे भाई को देखा और दोनों ने मिलके नुजूमी को देखा, ये क्या हो गया, खैरियत तो है ना। उन्होंने कहा खैरियत तो ठीक नहीं लग रही है, इसलिए कि अभी तक आलम लेके भागने वाला आता था, आज आलम गाड़ने वाला आया। खैरियत तो नहीं मालूम हो रही है, मगर देखिए क्या होता है। तो उसे ठोकर मारी, है बता। उसने कहा चिल्लाओ मत, मैंने देख लिया। हमारा इल्म नजूम कहता है कि एक सितारा है जो आसमान पर निकलता है तो दुनिया की हर शय अपना वजन खो देती है। वो सितारा निकल गया, इसलिए बच्चा भी आलम गाड़ देता पत्थर में। ये कमाल उसका नहीं है, सितारे का है। अली ने सुन लिया, झटके देके आलम उखाड़ लिया। 1-2 मिनट हवा में लड़ाया, फिर दूसरी जगह आलम गाड़ा। उसे कहा आप क्या कहने, वो सितारा फिर निकल गया। अली ने 7 मरतबा आलम उखाड़ा है, 7 मरतबा गाड़ा है। तारीफ खैबर सुनिए आप। तो उसने कहा आप क्या है, कहने लगे आपको हमारा कैलकुलेशन भी बंद हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बात क्या है। तो उन्होंने कहा अभी हम बताते हैं। उसने अपने किताब को किया बंद, इल्मुल आदाब के जो भी किताब रखे हुआ था उसको किया बंद, जेब से निकाला लिफाफा, को आपने भैया मरहब को एडवांस मनी जो दिया था वो ले लो वापस। अब तुम जानो, मरहब जाने, हारिस जाने, अंतर जाने, हम निकलते हैं, हम बयाना वापस लेते हैं, इसलिए कि अब हम समझ गए कि ये कमाल सितारे का नहीं है, घोड़सवार का है। क्यों? का ये सितारा एक मरतबा निकलता है 25,000 बरस के बाद, और कहा 25 मिनट में 7 मरतबा निकल गया। तो ये कमाल सितारे का नहीं, आने वाले का है। तो अब अपने भैया मरहब से कह दो कि फातिहा पढ़ ले, जो घोड़े पर बैठ के सितारे चला रहा है। मैं कहूंगा हे हारिस अंतर क्या बोलता है, ये अली की जात है। अली किसी सितारे का पाबंद नहीं है, सितारा पाबंद हैदर कर रहा है। समझ गया? वक्त, मौका। अब तो गलती से भी कभी जमान पर कोई लाए तो आप टोक दीजिएगा। मासूम मौका परस्त नहीं होता, जो करता है वही मौका है। मैं साबित कर रहा था, हसन नुमाइंदा हुसैन नुमाइंदा जंग, चाहे ये दोनों भाई का एक नाम देके करबला उनसे और सुलह इनसे मंसूब करके, इसलिए कि उनके यहाँ की एक रवायत है, वो अमीर शाम की फजीलत में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरा बेटा ये सैयद है, बुखारी में रवायत है इमाम हसन के लिए, मेरा बेटा ये सैयद है, ये 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह कराएगा ताकि इनका इस्लाम बच जाए। और फिर उसी बुखारी में 7 मुकाम पर लिखा है कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब आप बताइए, जो हाकिम शाम के लश्कर ने अम्मार को मारा, अम्मार बिन यासिर को, तो वो हो गया बागी, बागी मुसलमान नहीं होगा।
تو وہ اسلام چاہتے ہیں کہ ثابت ہو جائے، لیکن اپنے ہی کرتوت سے پھر نکل جاتا ہے۔ یہ بیچارے بھائیوں کی اتنی مجبوری ہے، میں کیا کروں، کبھی کبھی اکیلے ہنستا ہوں جب پڑھتا ہوں اور کوئی نہیں رہتا گھر میں کمرے میں، تو اکیلے ہیں تو کس سے شیئر کریں، جو ہنسی آتی ہے۔ ذرا دیکھیے امام فخر الدین رازی نے وہ خالد بن ولید کو بچایا ہے کہ مسلمان تھے، تو انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا یا علی آپ ہم سے کشتی لڑیے گا؟ تو علی نے نیچے سے اوپر دیکھا، دیکھ کے کہا نہیں، نو نہیں۔ اب امام راضی تعویل لکھتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ علی کمزور ہو گئے تھے تو یہ بات غلط ہے۔ سیدنا علی کمزور نہیں ہوئے تھے، بلکہ سبب انکار خالد سے لڑنے کی یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی توہین ہو جاتی، علی کے ہاتھوں پٹکے جاتے، اور علی کا کمال یہ ہے کہ جب لڑے ہیں مسلمان سے لڑے ہیں، جب لڑے ہیں کافر سے لڑے ہیں، مشرک سے لڑے ہیں، علی کائنات کا اکیلا فرد ہے جو کبھی مسلم سے لڑا ہی نہیں۔ خالد بن ولید کا تو معاملہ صاف ہو گیا کہ علی نہیں لڑے اس لیے مسلمان ہے، جمل اور صفین کی لوٹیاں ڈوب گئی۔ ہائے ہائے، اسلام کی تاریخ تیری بے بسی، ان کو نکالو تو وہ کھسک جاتے ہیں، ان کو لاؤ تو یہ نکل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس بڑی تیزی سے ہمارا وقت ہم ہوا، ایک قیامت خیز نقطہ آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تولائے مولا سے جھوم جائیں گے۔ حسن نہ نمائندہ امن تھے، حسین نہ نمائندہ جنگ تھے۔ وہ موقع صلح کا تھا، حسن نے صلح کیا، وہ موقع جنگ کا تھا، حسین نے جنگ کی۔ اور آپ سنیے، بچپن میں ہم لوگوں نے ایک ہندی کی کتاب تھی، اب وہ ہندی کتاب کا نام یاد نہیں ہے، تیسرے کلاس میں پڑھا تھا میں نے، مجھے کتاب کا نام یاد آ جائے گا تو میں بول دوں گا۔ اس میں ایک لیسن تھا، چیپٹر، ایک ادھیائے، قلم یا تلوار۔ وہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، BTBC ایک سے کتاب میں ہوتی تھی، تیسرے چوتھے میں پڑھتے تھے، قلم یا تلوار۔ ایک قلم کی فوٹو اور ایک تلوار کی فوٹو، بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ قلم یا تلوار وہ ہوتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ جو بچہ، ایک ٹیلنٹڈ گھرانہ تھا، قلم اور تلوار دونوں رکھ دیتے تھے، جو بچہ تلوار کی طرف دوڑتا تھا اس کو فوج میں داخل کر دیتے تھے، اور جو بچہ قلم کی طرف دوڑتا تھا اس کو اسکول میں داخل کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا کہ یعنی بیک وقت ایک بہت بڑا جنگجو، بہت بڑا قلمکار ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور بہت بڑا صاحب قلم، بہت بڑا میدان جنگ کا جنگجو ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں یہ معجزہ ایک ذات علی کو نصیب ہے۔ مرحب کا سر کاٹنا ہو تو تلوار علی کے ہاتھ میں، حدیبیہ صلح کی کتابت کرنی ہو تو قلم علی کے ہاتھ میں۔ نہیں حضرات توجہ دیجیے گا، کاتب صلح حدیبیہ علی، فاتح خیبر و خندق علی، تو تلوار کے موقع پر نمبر 1 علی، صلح کی کتابت میں نمبر 1 علی، قلم کا معاملہ ہو تو علی، تلوار کا معاملہ ہو تو علی۔ اب سنیے گا، اولنا محمد و آخرنا، گریز ہے مجلس کا اختتام کی منزل پر، اولنا محمد و آخرنا محمد، مگر بیچ میں ایک حدیث اور آ گئی رسول کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہیں۔ لو کہانی بدل گئی۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں یہ حدیث ایسے ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، ہمارے افضل ہے وہاں خیر ہے، بات ایک ہی۔ حسن و حسین سردار جوانان جنت ہیں، مگر ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہیں، اور یہی کمال ہے کہ نسل میں تمام خوبی آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
اب میں ذرا آپ کا امتحان لے لوں. بہت مجلس ہوتی ہے جلال پور میں, یہ شہر عزا کہلانے لگا ہے نا. پہلے امام حضرت علی, ان کے والد کا نام ابو طالب. دوسرے امام حسن, ان کے والد کا نام علی. تیسرے امام کا نام یاد نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام, ان کے والد کا نام علی. چوتھے امام زین العابدین, ان کے والد. پانچویں امام کے والد امام سجاد زین العابدین. اور چھٹے امام کے والد بزرگوار کا نام محمد باقر. ساتویں امام کے والد بزرگوار کا نام جعفر صادق. آٹھویں امام کے بزرگ کا نام والد کا نام موسی کاظم. نویں امام کے والد کا نام امام رضا. 10ویں امام کے والد کا نام تقی الجواد. 11ویں امام کے باپ کا نام علی النقی. 12ویں امام کے والد کا نام حسن عسکری. میں نے یہ نام آپ کو رٹائے نہیں ہے, ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہے. آپ ان 12 امام میں ہر امام کا ایک بیٹا امام ہے, الا علی کا 2 بیٹا امام نہیں. اللہ ذرا سا جاگ جائیے, ہمارا آخری نقطہ ہے. اللہ نے ہر امام کی ایک اولاد کو امام بنایا. یہ معجزہ پہلی مرتبہ ہوا, علی کا 2 بیٹا امام. میں کہوں گا اے میرے اللہ, تو علی سے خوش ہو گیا, 2 بیٹوں کو امام بنایا کا نہیں. وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا, ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہے. علی کا کائنات میں اکیلا کمال ہے کہ تلوار کا معاملہ ہو تو نمائندہ جنگ ہوتا ہے, صلح کا معاملہ ہو تو نمائندہ قلم ہوتا ہے. یہ خوبی اور کسی میں آنے والی نہیں ہے. نسل امامت میں چلاؤں گا تاکہ اولنا محمد و آخرنا محمد کی سب درست ہو جائے. لہذا علی کو 2 بیٹا امام دیا, 2 بیٹا دیا. ایک نے باپ کے قلم کی نیابت کی صلح کر کے, ایک نے باپ کے تلوار کی نیابت کی لڑائی لڑی. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک نمائندہ قلم ہے علی کا بیٹا, ایک نمائندہ ہے. حسین زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اکبر قاسم زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مولانا محمد زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. شام کا حاکم ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا. خطبہ زینب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. خطبہ زینب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مسجد مسجد بول مؤذن, بول مؤذن, بول مؤذن. نشی اکبر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ حیدری یا علی, یا علی, یا علی. اولنا محمد و آخرنا محمد. ایک قلم کا نمائندہ ہے, ایک تلوار کا نمائندہ ہے. وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا, ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہیں. اب اندازہ لگائیں آپ, حسن حسین جیسے بیٹے ہو کے بھی علی کی برابری نہیں کر سکتے, تو ثقیفہ کے چوروں کا مقابلہ علی سے ہوگا. سوچے کلیجہ پر چھری چل جاتی ہے. پاکستان میں نعرہ لگ رہا ہے علی معاویہ بھائی جی. ابھی علی نے سورج پلٹایا, اس کی کہانی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, تو ابھی آ گیا ہے واٹس ایپ پر, ہمارے پاس ہے, ہم اس کو مائک پر پڑھ کے سنا نہیں سکتے. جن کو چاہیے مجلس کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو دوسرے جناب تھے اتنے جلالی تھے کہ ایک دن پیٹھ سورج کی طرف ہو گیا تو پیٹھ میں چنچناہٹ آئی گرمی سے, تو انہوں نے سورج کو غیظ سے دیکھ لیا, سورج غائب ہی ہو گیا. تو جبریل آئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ اپنے یار سے کہیے کہ وہ غیظ و غضب سے سورج دیکھ لیا, سورج غائب ہو گیا. تو وہ رسول آئے, انہوں نے کہا فلاں فاروق فلاں یہ وہ ایسا ایسا ہو گیا. انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے غیظ میں دیکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا, مگر وہ میں نے بس چنچناہٹ پیٹھ میں ہو گئی, گرمی لگ گئی تو میں نے ذرا دیکھ لیا تھا غضب کی نظر سے, میں بات واپس لیتا ہوں. تو پھر سورج آ گیا. مولوی ڈار کے پڑھ رہا ہے, سن لیجیے گا مجلس کے بعد چاہیے گا, یہی ہمارے جیب میں ہے.
یعنی یہ لاکھ پیترے بدلنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر کا معاملہ ادھر، ادھر کا معاملہ ادھر ہو جائے. اچھا وہ لوگ سمجھتے ہیں جنگ میں حسین جیت گئے، صلح میں حسن ہار گئے. حسن نے تو قلم کی ایسی مار ماری ہے کہ بنی امیہ کی نسلیں مٹ جائیں گی، صلح کی کامیابی کو چھپا نہیں سکتے. 76 شرائط تھے جو تاریخ نے مٹا کے ختم کر دیے. ابھی 10-12 رہ گئے جس میں 5-6 تاریخ میں ہے، باقی سب ناپید. سادہ کاغذ ہے، حسن ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. حاکم شام شیعان علی کا قتل عام نہیں کرے گا، مطلب کرتا تھا. نفس محترم وہ قتل نہیں کرے گا. حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، جی کروں گا، ابھی تک نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد اب سب چھوڑیے. حاکم شام علی کو منبر سے گالی نہیں دے گا، علی پر سب و شتم روکے گا. اس کا مطلب علی کو گالی دیتا تھا. بخاری، مسلم، ترمذی سب کتاب میں ہے رسول اللہ کی حدیث. حضرت ام سلمہ اس کی راویہ ہیں کہ یہ علی جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے اللہ کو گالی دی وہ کافر ہے. حسن نے اس کے نیچے دستخط لے لیے معاویہ کے. اب نسل بنی امیہ آج تک اپنے آپ کو مٹا دے. سند کفر جو تحریر میں لکھوا لیا حسن نے وہ کوئی مٹا نہیں سکتا. قلم سے لکھا ہے سند کفر. یہ کامیابی تھی. کون؟ کربلا میں امام حسن موجود نہیں تھے. 4 کے 4 بیٹے کربلا میں تھے امام حسن کے. دیکھیے ایک اردو زبان میں محاورہ ہے، نیم ملا، نہیں اس سے پہلے والا جملہ تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تھوڑا سا 2-4-5 کتابیں پڑھ کے علامہ دہر کوئی نہیں بن سکتا. وہ جو ہمارے ہی طرح کے مولوی کہتے ہیں کہ جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہم اس پر کبھی بحث کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں. ہم اس پر کبھی بحث نہیں کرتے اور نہ کبھی انکار کرتے ہیں. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے. لیکن اگر جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کربلا میں تو ہم اس پر انکار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ کربلا اکیلے درد ہے، درد مند دل کے سامنے دوا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی مثال حسین نے قائم کی ہو، انکار نہیں کرتے. لیکن اب جن کو تاریخ ہی نہیں معلوم ہے، وہ امام حسین کی بیٹی وہ بڑے بیٹے سے فاطمہ کبریٰ کا عقد ہوا تھا امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ سے، جن سے نسل حسن چلی ہے. تو یہ فاطمہ کبریٰ وہ تھیں جن سے جناب حسن مثنیٰ کا عقد ہوا، صحیح ہے. لیکن کربلا کے میدان میں فاطمہ کبریٰ ان کو بھی کہا جاتا تھا جو جناب قاسم کی زوجہ بنی. اس کے بعد فاطمہ صغریٰ، اس کے بعد فاطمہ جناب سکینہ بنت الحسین، یہ 4 بیٹیاں امام حسین کی تھی. بہرحال میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس دلدل میں ابھی نہیں جاؤں گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مگر اتنی بات سن لیجئے کہ 4 کتابیں پڑھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو گئے، شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اور منبر سے ناپاک اور ناجائز جملہ بولنے لگے. انگلش کا لفظ بولتا ہے ایک مولوی، کیریکٹر ایسینیشن. تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ انگریزی کا لفظ ہم نہ سمجھ رہے ہیں. یہ سب نازیبہ جملے ہیں، شہزادہ قاسم کے لیے غلط استعمال کیا. امام حسین کو کتنی بیٹی تھی، کتنے بیٹے تھے، یہ ہر کس و ناقص مورخ کے قلم میں اتنا دم کہاں ہے کہ صحیح لکھ پائے. میں دلیل دوں؟ منہ اٹھائیے، آپ کو دلیل دیتا ہوں. آپ کے مرجع کون ہے اس وقت؟ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ آغا سستانی کی. ٹھیک ہے نا؟ انٹرنیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، انسٹاگرام کا زمانہ، 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں لکھنؤ سے نجف ہے نا. آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے.
اس مجمع میں کوئی ہے جو بتا دے آقا سستانی کو کتنا بیٹا ہے کتنی بیٹی ہے؟ جی کتنی بیٹیاں شادی شدہ ہیں کتنی غیر شادی شدہ ہیں؟ پوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نواسے نواسی ہیں کہ نہیں؟ سب چپ ہیں. کیوں چپ ہیں؟ کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم. گئے بھی تو بمشکل تمام، کہیں مسافے کا موقع مل گیا تو مل گیا. آپ اندازہ لگائیں جو اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہمارے امام کا نائب ہے، جب اس کے ڈیٹیلز ہم جیسے پڑھے لکھے کو سوشل میڈیا کے زمانے میں نہیں مل رہی ہے، تو وہ جو سیستانی کا بھی امام تھا وہاں ہر کس و ڈاکس پہنچ جاتے. لاجیکلی بات کر رہا ہوں. حسن مصنع کربلا میں تھے، پھر عبداللہ ابن حسن کربلا میں تھے، قاسم ابن حسن کربلا میں تھے. 3 اولاد امام حسن کی کربلا میں شہید ہوئی. ایک حسن مصنع شہید قریب یہ بھی ہو گئے تھے، مگر وہ غش کھا گئے تھے اور اتنا زخم تھا کہ تقریباً کوما میں چلے گئے. تو ان کے نانیال والوں نے اجازت لے کے عمر بن سعد سے اٹھا لیا اور وہ بچ گئے تو آ گئے، انہی سے نسل چلی. بقیہ جناب قاسم، جناب عبداللہ اور ایک بیٹے امام حسن کے کربلا میں شہید ہو گئے. تو میرے دوستو، کربلا میں پورے طور پر حسن کی شرکت، حسن کی بیوہ، حسن کے یتیم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کربلا سے حسن الگ نہیں تھے. اور تحریر قاسم کے بازو پر اسی لیے لکھی تھی کہ روح حسن شامل کربلا. جناب قاسم ابن حسن کربلا میں وہ کام 13 یا 15 سال کا سن ہے، وہ کام انجام دیا کہ نسلیں حیران ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ایک موقع پر شمر بن ذی الجوشن، خدا کی لعنت ہو اس پر، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کے آ گیا 9 محرم کو سپہر میں کہ عمر سعد امام حسین کو قتل کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے. اگر وہ امام حسین کے قتل میں تردد ہے اس کو تو تو چارج لے لے اور اس کو بھیج دے کوفہ، اور تو حسین کو قتل کر کے آ کے رپورٹ لے، بیعت لے حسین سے یا سر لے لے. ٹھیک ہے، وہ خط آیا اور اس نے چلا کے شروع کیا کہ ابھی حسین کو قتل کیا جائے یا بیعت نہیں جائے. تو جو سب سے پہلے میدان میں کود پڑا تلوار لے کے وہ حسن کا یتیم تھا. خبردار، تم نے ہمارے امو کو تنہا سمجھا ہے. امام حسین نے کہا بھیا عباس، شہزادوں کو لائیے، ہم ابھی جنگ میں پہل نہیں کریں گے. آئے، دیکھا قاسم کے بازو کی مچھلی پھڑکی ہوئی ہے. عباس آئے، بیٹا جلال سے باہر آؤ، امو کا ارادہ ہے کہ وہ خود بات کریں گے. ادھر حسین کا نام آیا، قاسم نے سر جھکا لیا. دیکھیے یہ ہے اطاعت. حسین کا نام آیا، جناب قاسم نے سر کو جھکا لیا. امو جان جو اجازت ہے. حسین نے کہا تم لوگ یہاں رکو، ہم بات کرتے ہیں. وہ جگہ آج ہے کربلا میں کہ جہاں امام حسین اور عمر بن سعد میں گفتگو ہوئی ہے کھڑے ہو کر تقریباً 2 گھنٹہ سے زیادہ. وہ جگہ آج معین ہے. اور بات یہ ہو گئی کہ لڑائی کل پر ٹال دی گئی، یہ کل لڑائی ہوگی. اب یوم قتال ہے کل. سب مائیں اپنے بچے کو ترغیب جہاد دے رہی ہیں. زینب کہہ رہی ہیں بیٹا انہوں محمد اگر لڑتے لڑتے فرات پر نظر پڑ جائے اور پانی پر قبضہ ہو جائے تو پانی پیجیے گا نہیں، بغیر امام زمانہ کے پانی حرام ہے بیٹا. ادھر ام لیلہ سمجھا رہی ہے بیٹا علی اکبر کل تمہیں وہ کام انجام دینا ہے کہ زہرا کے سامنے ام لیلہ سرخرو ہو جائے. ادھر رباب جھولا جھولا رہی ہے. آئے میرا اصغر پاؤں چلنے والا ہوتا ہے.
جب حسین آ گئے بیوہ حسن جناب ام فروا کے خیمے کے قریب تو کیا دیکھا؟ قاسم کے زلفوں کو ہاتھ سے سلجھاتی ہوئی ام فروا کہتی ہے بیٹا کل امو پر جان دینے میں پہل کیجئے گا ورنہ آپ کو تو کوئی نہ کہے گا، آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، پوری دنیا کہے گی ماں کی تربیت خراب تھی۔ اماں یقین رکھیے آپ کے دودھ کا اثر دکھاؤں گا، اور جس نے میرے امو حسین کی طرف رخ کر کے بھی دیکھا اس کا شکم چاک کر دوں گا۔ اماں بھروسہ رکھیے ان بازوؤں میں حیدر کرار کا خون ہے، ان جسم حسن مجتبیٰ کا خون ہے، وہی باپ کی شجاعت ہے قاسم میں۔ اماں ذرا موقع تو ملنے دیجئے پھر دکھاؤں گا اشقیاء کو کہ حسن کا لال لڑتا کیسے ہے، مگر ادھر ہے اجازت نہیں، اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ روتے ہوئے قاسم آئے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا اونو محمد کا لاشا بھی آ گیا مگر امو نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اچھا بیٹا چلو میں چلتی ہوں۔ خدمت حسین میں ام فروا آ گئی، دھیرے سے کہا فاطمہ کے لال کیا ایک بیوہ کا تحفہ قبول نہ ہو؟ یہ جملہ سننا تھا کہ حسین رونے لگے۔ نہیں بھابی ایسا نہیں ہے، یہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، لیکن جب بازو کے تعویذ کو دکھایا اور حسین نے اجازت دی، کلیجہ سے لگا کے پیشانی چون کے گھوڑے پر بٹھایا، تو جو بہادر باپ کا بہادر بیٹا میدان میں گیا، ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو خاک اور خون میں لوٹا دیا، تو ارزق خود چلا میدان میں۔ ادھر قاسم نے آستین پلٹی اور دشمن آدم میں در آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادل میں بجلی کون جائے۔ اس پہ ہم رد و بدل میں گھوڑے سے کود کے ایک ایسا ہاتھ مارا کہ دو ٹکڑے ہو کے ارزق آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گیا، پوری فوجیں واپس ہو گئی۔ شمر نے کہا ایک چلو پانی میں ڈوب جاؤ، پیاسا حسن کا لال ہے، کمسن ہے اور تم بھاگ کے چلے آئے، لہذا چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ اے عزادارو، اب ایک 13 سے 15 سال کا جوان حملے بہ حملہ، حملے بہ حملہ، کوئی زیرہ نہیں تھی، اتنے زخم قاسم پر پڑے کہ آواز دیے چچا ہماری خبر لو۔ رات پڑھ چکا مجلس، صرف ایک جملہ سنیے۔ حسین بڑی تیزی سے نکلے، قاسم گھوڑے سے کچل رہے ہیں، کہہ رہے امو جان ادھر ہوں، امو جان ادھر ہوں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ظالم نے ریڑھ کی ہڈی پر گرز مار دیا، چچا میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ حسین کو جلال آ گیا، تلوار نکال کے حملہ کر دیا۔ ارے ادھر حملہ ہوا، حملوں میں گھوڑے کا کیا عالم ہوتا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسن کا لال پامال صبح اصبح ہو گیا۔ یہ زندگی میں جو گھوڑے سے کچلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ اس مقدس بارگاہ میں مجلس معین کی گئی اور مجلس ہوئی، تجھے واسطہ ہے شہزادہ قاسم ابن حسن کا، جتنے مجلس میں مومن مومنات بچے بوڑھے جوان آئے ہیں تمام آنے والوں کی جھولی مراد کو بھر دے۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے اللہ وارث کربلا
فرزند زہرا حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ جو فاتحہ پڑھا پنجتن پاک چہار معصومین علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں اس فاتحہ کا ثواب اصغر علی مرحوم ابن ارمان علی مرحوم کی روح پرفتوح کو بتصدق چہار معصوم ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی